نصیب ہے کہ اس دربار میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی عظمت کو پہچانیے۔ دربار حسینی میں بیٹھ جانا بہت بڑا شرف ہے، اور اگر اس سے فیضیاب ہو گیا تو پھر اس آدمی کا جواب نہیں ہوتا دنیا میں، بشرطے کہ وہ یہاں سے کچھ لے کر گیا ہو، انجوائے کرنے نہ آیا ہو، دل بہلانے نہ آیا ہو۔ اس لیے کہ مجلسیں درسگاہ ہیں، انجوائے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ میں انجوائے کر رہا تھا مجلس میں، تو یہ انجوائے نہیں، اس کی ذہنی عیاشی ہے۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی کام انسان نہیں کر پاتا ہے نا، ذہن کو تو کچھ چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 10 مہینہ گانا سننے کا جو عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گانا بج رہا، باتیں کر رہا، ہنس رہا، بول رہا، محرم آ گیا، اب اس کی جگہ کچھ چاہیے نا۔ اب اس نے کیا کیا، نوا لگا دیا۔ اب یہ نہیں سمجھے نوا ثواب کے لیے سنتا تو 10 مہینے پہلے بھی سنتا وہ، کوئی آج تھوڑی سنتا ہوا کہ 2 مہینے 8 دن کے اندر نوا سننے بیٹھا۔ 10 دن کیا نوے نہیں تھے، امام حسین نہیں تھے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ سمجھیں، یہ ذہنی عیاشی ہے اس کی، اس کو نعم البدل چاہیے، کچھ بجے گا تبھی وہ چلے گا۔ ہاں، اور فرمانے آپ، اب اس کو اس سے مطلب نہیں کیا بج رہا ہے کچھ۔ اگر وہ بجنے کو نوحہ سمجھتا ہوتا تو کم سے کم جب کام کر رہا ہوتا تو گالیاں نہیں بکتا کہ نوحہ ہو رہا ہے۔ کام کیے جا رہا، گالیاں بکے جا رہا، تو نوحے کا ثواب کیا مل رہا اسے؟ پتہ نہیں یہ نوحہ سن رہا ہے یا یہ نوحے کو گالیاں سنا رہا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد آل محمد۔ جو مطلب روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، احترام لازم، احترام یاد رکھیے، بہت مقدس ہے۔ ان بیویوں کے الفاظ جو نوحے میں بین جو آتے، بڑے مقدس الفاظ ہیں۔ اگر نہیں سننے کی صلاحیت ہے بند کر دو، لیکن جب چل رہا ہو تو صرف اسے سنو، دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب مجلس نہیں سننی ہو تو چلے جائیے، جب مجلس سن رہے ہو تو صرف مجلس سنیے، دوسری باتیں نہ سوچیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مجلس میں بیٹھے تو مجلس کی سنو، اور اگر مجلس نہیں سننی تو چلے جاؤ، پھر سوچو ساچو نہیں یہاں بیٹھ کر، اس لیے کہ تم اس دربار میں بیٹھے ہو، ابھی بھی تم سوچ رہے ہو۔ یہاں بیٹھو تو سوچ سمجھ کر بیٹھو، بیٹھ کر مت سوچو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بڑے ادب کی جگہ ہے، بڑی یقین مانیے درسگاہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اس کی زینت بھی بنائی ہے نا، اس کی زینت بھی بنائی ہے تو ذکر علی کو زینت بنائی ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر علی کہا، مولانا نے ذکر علی کہا، اللہ کے رسول نے ذکر علی کہا، یہ سوچتے نہیں کہ ذکر علی کیوں کہا، اس کا سبب بیان کیا آگے، اس لیے کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذکر سے اگر اللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو عبادت ہے، علی کے ذکر سے نمازیں سمجھ میں آ رہی تو عبادت ہے، علی کے ذکر سے عبادت سمجھ میں آ رہی تو، اگر علی کے ذکر سے صرف جنت سمجھ میں آ رہی، نماز سمجھ میں آ رہی نہیں، روزہ نہیں سمجھ میں آ رہا، حج سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف سمجھ میں آ رہا ہے تو جنت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذکر علی کو صرف جنت کے لیے رکھا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
ذکر علی جو ہے وہ سبب بنے، اس سبب سے آپ خدا کو پہچانیں، یعنی علی سبب ہے خدا کا، کیونکہ جو علی کو نہ سمجھ سکا وہ خدا کو نہیں سمجھ سکتا ہے نا۔ بھئی ہم اللہ کی عظمتوں کو کیسے سمجھیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی عظمتوں کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ کریم ہے، اللہ قدیر ہے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ کوئی نہ کوئی نمونہ ہونا چاہیے نا، جہاں جانے کے بعد وہ دکھائی دے، جہاں اس کا پرتو جو ہے وہ آ کر سامنے آئے۔ بھئی الیکٹرک کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے کہ وہ الیکٹرک کیسی ہے، لیکن الیکٹرک کا وجود بلب سے پتہ چلتا ہے۔ بلب کی روشنی کو دیکھ کر الیکٹرک کا پتہ لگاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ خدا پردے میں ہے، اس کا نور علی کی صورت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تبھی خداوند عالم کے حبیب پیغمبر نے، جس کو بہت چاہتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے ہمیں غضبناک کیا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں غضبناک کے معنی؟ آپ سمجھتے ہیں فلاں فلاں فلاں، مطلب انہوں نے دروازہ گرایا، انہوں نے غضبناک کیا۔ غلط ہے، کوئی بھی غضبناک کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی غضبناک کر رہا ہو۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ کس نے غضبناک کیا، جس نے بھی غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ہے یا نہیں؟ یہی حدیث ہے نا۔ اور ہم لوگ جیسے کہتے ہیں فاطمہ کو جس نے غضبناک کیا تو فوراً اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس نے کیا، کیا دوسرا نہیں کر رہا ہے؟ میں مثال دوں آپ کو۔ آپ یہ بتائیے، بی بی فاطمہ اگر نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اس کا درس دیتی ہے دنیا کو، وحدانیت کی طرف بلاتی ہے، اس بلانے کے بعد اگر کوئی عورت نہیں جاتی ہے تو فاطمہ خوش ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے؟ اگر ایک عورت بے پردہ اور بے حیا گھوم رہی ہے، اس سے فاطمہ خوش ہو رہی ہے یا غضبناک ہو رہی ہے؟ انصاف سے بتائیے گا۔ اگر غضبناک ہو رہی ہے تو اس حدیث میں وہ عورت بھی تو شامل ہے نا۔ میری دلیل ہے یہ، اگر دلیل غلط ہو تو بتائیے کہ ایک لڑکی بے پردہ سڑکوں پہ گھومے، کیا فاطمہ خوش ہو جائیں گی یا غضبناک ہوں گی؟ اور اگر کہیں وہ گھومنے والی بے پردہ لڑکی اپنے کو کنیز کہے تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ ارے کافرہ گھوم رہی تھی تو ٹھیک تھا، یہ کنیز بن کے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ سمجھے گا یہ گھر آئے تو میں سمجھوں گی اس سے، کیونکہ یہ کنیز ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ استفاء جی، کردار پہچانیے۔ اگر معاشرے میں، ہم تو کہتے ہیں خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جنہوں نے اسلامیات کو اپنے گھر میں جگہ دیا ہے، جن کے گھر میں اسلام پایا جاتا، وہ مائیں سلام کے قابل ہیں، وہ بہنیں سلام کے قابل ہیں، جنہوں نے فاطمہ کے کردار کو اپنے گھر میں جگہ دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اچھی ہونا تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بچے کو باپ درس نہیں دیتا ہے، ماں سبق سکھاتی ہے۔ بچہ جب آغوش میں کھیلتا ہے تو ایک ماں اسے سکھاتی ہے انگلی کے اشارے سے، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12۔ کون سکھا رہا؟ باپ نہیں، ماں کی آغوش میں بچہ سیکھ رہا ہے۔ تو اگر بیٹی اچھی ہے تو ایک اچھی زوجہ بنے گی، ایک اچھی زوجہ بنے گی تو ایک اچھی ماں اچھی وجود میں آئے گی، ایک اچھی ماں وجود میں آئے گی تو ایک معاشرہ اچھا بنے گا۔ اگر بیٹی بگڑ گئی تو اچھی زوجہ نہیں بن سکتی۔ اچھی زوجہ کے لیے میں ایک بتا دوں، جناب سارہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کی بہترین زوجہ
جناب سارہ بہترین زوجہ، اور اس کی بہترینی کا ثبوت کیا تھا؟ اگر جناب ابراہیم کسی کو اپنے گھر مہمان لے جاتے تھے، ان کی عادت تھی کہ جب کوئی ملتا تھا اکیلے نہیں کھاتے تھے، مہمان پکڑ کے لاتے تھے. جیسے ہی گھر میں مہمان پہنچا اور بیوی کو خبر ملی تو اپنا کھانا بنانے میں چاہے اسے دیر ہو سارا کو، لیکن مہمان کے لیے فوراً کھانا بناتی تھی. ریزن سمجھتے کیوں؟ اس لیے جلدی کرتی تھی، پتہ نہیں وہ بھوکا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دیر سے نہیں کھایا، ہو سکتا ہے جلدی کھا کے تھوڑا آرام بھی کریں گھر پہ، لہذا وہ اپنے کھانے میں تاخیر ہو جائے مگر مہمان کے کھانے میں تاخیر نہیں ہوتی. اور آج کا تو مزاج سن لیجئے، خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے لے گئے، اگر غلطی سے لے گیا، کون آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے؟ کھانے کے لیے تو نہیں نہ پوچھ لیا ہے آپ نے؟ پہلے وہ اندر ہی بات ہو رہی ہے، سن لیجئے. ابھی تو نہیں پوچھا، ہاں نہیں پوچھا، ٹھیک ہے چائے وائے پلا کے بھیج دیجئے، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں بناؤں. ہاں سن لیجئے، میرے پاس طاقت نہیں. یہ بھی بیچارہ جھوٹ موٹ کا اچھی خاصی صحت مند بیوی کو آگے جھوٹ بول دیتا ہے، اہلیت کچھ طبیعت خراب ہے ان کی، لہذا چلیے ہوٹل میں کھا کے آ جاتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے، رکیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو جن کو خدا نے چنا ہے ان ازواج کو آپ دیکھیے کہ ان کا کردار کیا، پہلی کردار ایک عورت جو اسلام میں کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، کتنی بڑی خدمت ہے کہ وہ مہمان نوازی کر رہی ہے. بلائے گی، اپنے شوہر سے کہتی ہے، اور اس مہمان نوازی کا اثر دیکھیے کہ جناب ابراہیم ایک مرتبہ ایک مہمان کو لے کر آئے اپنے یہاں، وہ غیر مذہب کا تھا، کلمہ گو نہیں تھا. سن لیجئے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پڑھتے ہیں، ان سے تعلقات نہیں ہو سکتے، ان سے تعلقات نہیں ہو سکتے. اما وہ کلمہ والے ہیں، آپ کو تعلقات نہیں ہو سکتے آپ سے؟ انبیاء کا تو کیریکٹر ہے، کافروں کو گھر میں بلا کے دعوت دیتے تھے، اور پتہ نہیں آپ کے مزاج میں کہ ان سے تعلقات نہیں ہو سکتے، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا. کافروں سے ہو سکتا ہے، ان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کم سے کم کلمے کے تو بھائی ہیں نا، ٹھیک ہے نا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو ایسا بنا لیا کہ صاحب ہم کو دوستی نہیں ہو سکتی، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. ارے آپ یہ سمجھ لیجئے، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر کے آپ نے دشمن بنایا ہے. ہاں کسی بچے کو بگاڑنا تو کہہ دیے تم اچھے بن ہی نہیں سکتے، تو کہے گا ٹھیک ہے بتا دیتے کہتے. ہاں آپ اپنے بچے سے روز کہیے تم بدماش ہو، تم اچھے بن نہیں سکتے، اچھے نہیں، زندگی میں نہیں بنے گا آپ کا بیٹا، جبکہ بیٹا آپ کا ہے. کیوں؟ اس لیے پہلے سے آپ نے مہر لگا دی. اس نے کہا جب اچھے بنیں گے بھی تو یہ ہم کو خراب ہی کہے گا، ہے نا. ابا ہم کو خراب ہی کہیں گے، بہتر ہے کہ ہم خراب ہی رہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر خراب بچہ بھی ہو آپ اس سے یہ کہیے نہیں میرا بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ بیٹا سوچتا ہے میری ماں کا اتنا پاکیزہ خیال ہے میرے بارے میں، جبکہ میں ایسا ہوں، پھر بھی میری ماں کبھی تسلیم نہیں کرتی. تو یہ سوچتا ہے قبل اس کے کہ میری ماں کا اعتماد ٹوٹے اپنے کو سدھار لیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. بچہ ایک منزل پہ آ کے سوچتا ہے میری ماں میرے بارے میں اتنا سوچتی ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں وہ جو سوچ رہی وہ غلط ہے، میں غلط ہوں، تو ماں کا دل نہ ٹوٹے، بچہ اپنے کو سدھارتا ہے. لیکن اگر بچہ اچھا ہو اور ماں پہلے سے اس کو غلط کہے
تو کہے گا لاکھ اچھا بنے، ماں کی نظر میں تم غلط ہیں۔ تو جناب سارہ، میں بتاؤں جناب سارہ مہمان نوازی، اب مہمان نوازی کا اثر دیکھیے۔ جناب ابراہیم لے کر آئے مہمان کو گھر پہ، یہ ان کے محترم عزت والی معزز زوجہ، گھر میں خبر ملی، فوراً اس نے کھانا بھیجا۔ کھانا کھانے والا مسلمان نہیں ہے، کھانا کھانے والا وحدہ لا شریک کا ماننے والا نہیں ہے، کھانا کھانے والا کلمہ توحید کا پڑھنے والا نہیں ہے۔ جب کھلا لیا بہت خوش ہوا، بہترین کھانا کھلایا، بہترین کھانا کھلایا، مزہ آ گیا۔ اس کا وہ کہتا ہے کہ بہت بہت آپ کا شکریہ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ جناب ابراہیم نے کہا میں تم سے کیا خدمت لوں، میری یہ خواہش ہے کہ تم میرے خدا کو سجدہ کرو، میرے خدا کو سجدہ کرو۔ تو اس نے دل میں سوچا یہ بندہ اچھا معلوم ہوتا ہے، اگر اس کی خوشی کے لیے ایک سجدہ کر ہی لیا جائے تو نقصان کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے اس سجدے میں صرف ابراہیم کا خلوص ہے یا سارہ کی روٹیاں بھی ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ۔